دوسرا سوال یہ رہ گیا تھا کہ کچھ لوگ نماز میں اپنی انگلیوں کے ذریعے شرارت کرتے رہتے ہیں بار بار، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ تو دیکھیں، ظاہر سی بات ہے، دلیل اچھے عمل کی دی جاتی ہے، نہ یہ کہ شرارت کی دی جاتی ہے۔ اور یہ بات الگ ہے کہ آج ہر کوئی اپنے عمل پر کہیں نہ کہیں سے دلیل تلاش کر کے لے ہی آتا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ ایک شیعہ اپنے شیعہ ہونے کے دلائل قرآن کریم سے جڑ دیے جا رہا تھا، نکال کر کے ڈھونڈ کر کے بیان کر رہا تھا کہ لفظ شیعہ قرآن میں آیا ہے اور ہم لوگ شیعہ ہیں۔ تو اگر اس طرح کوئی ذکر ہی نکال دیا جائے، کوئی لفظ ہی نکال دیا جائے اور اس سے نام رکھا جائے، تو پھر دنیا میں کوئی باطل نہیں رہے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت بھی ثابت ہو جائے گی، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی اپنی نبوت قرآن کریم سے اسی طریقے سے ثابت کرتا ہے۔ خیر، جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نماز میں اس طریقے سے انگلی کے ہلا کر کے شرارت کرنی چاہیے، ان کے پاس دلیل نہیں ہے، دلیل کے نام پر صرف دھوکہ ہے۔ انہوں نے خود دھوکہ کھایا بھی ہے اور امت کو دھوکے میں رکھنے کی کوشش بھی کی ہے۔ دیکھیں، اگرچہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دلیل موجود ہے، حدیث موجود ہے انگلی ہلانے کی، شرارت کرنے کی، لیکن دیکھیں یہ انگلی ہلانا ان کی سوچ ہے، یہ ان کی سوچ ہے، لیکن اسلاف امت نے احادیث کی روشنی میں کیا کہا ہے؟ تو ایک طرف آج کے چلتے پھرتے لوگوں کی یہ سوچ ہے، جنہوں نے ایک دو کتاب کہیں سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے اور اس کا ایک چیپٹر پڑھ دیا ہے، وہ بھی نہ معلوم کس کا ترجمہ پڑھا ہے، اور ایک وہ ہے جو حدیث کے ایکسپرٹ ہیں، ماہر ہیں، بڑے محدث ہیں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے مقلد ہیں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا ہے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلی سے اشارہ کرتے تھے، وَلَا يُحَرِّكُهَا، اور حرکت نہیں کرتے تھے، یہ جو حرکت ہے یہ نہیں کرتے تھے۔ اشارہ بِإِصْبَعِهِ إِذَا دَعَا وَلَا يُحَرِّكُهَا، کہ جب دعا کرتے تو اپنی انگلی سے، شہادت کی انگلی سے اشارہ تو کرتے لیکن حرکت نہیں کرتے تھے۔ تو ایک تو یہ حدیث ہو گئی جس کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن نسائی کے اندر نقل کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح بھی ہے۔ اور دوسری طرف جو لوگ یہ حرکت کرتے رہنے کی روایت پیش کرتے ہیں، اس کے بارے میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو حرکت کا ذکر ہے، اس سے مراد الاشارہ، اشارہ ہے، لا تکریر و تحریکھا، نہ یہ کہ بار بار ہلاتے رہنا ہے۔ تو دیکھیے، حدیث کی تشریح وہ معتبر ہوتی ہے جو حدیث کے ایکسپرٹ کریں گے، جو ماہرین کریں گے، کیونکہ ہر فیلڈ میں جو شخص اس کا معتبر ہوتا ہے، ماہر ہوتا ہے، اس کی تشریح کا اعتبار ہوتا ہے، اس کی بات کا اعتبار ہوتا ہے۔ ورنہ اگر اس کی بات نہ لی جائے، اپنی بات لی جائے، تو آپ دیکھیں قرآن کریم میں کئی جگہ ہے یضربو، لیضرب اللہ، تو یہ جو یضربو ہے یا ضرب اللہ مثلا ما بعوضہ، کہ اللہ رب العزت نے یہ ضربہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب ایک عام عربی پڑھنے والا آدمی یا گوگل ٹرانسلیٹ میں ضربہ کا لفظ آپ ڈال کر کے دیکھ لیجئے، وہاں پر آپ کو ملے گا ضربہ کے معنی مارنا، مارا، ضربہ مارا، یضربو مارتا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا، ضرب اللہ مثلا، اللہ رب العزت یہاں مثال مارتا ہے نہیں، بلکہ یہاں پر ضربہ کا مطلب ہے مثال دیتا ہے، مثال پیش کرتا ہے۔ تو دیکھیے قرآن کریم کے ماہرین آپ کو بتائیں گے کہ اگرچہ کہ ضربہ کا لفظ ڈکشنری میں مارنا ہے، لیکن مراد یہاں مارنا نہیں ہے، بلکہ مراد یہاں پر مثال دینا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے جب روزے کے احکام کو بیان فرمایا، روزے کے مسائل کو بیان فرمایا، تو وہاں پر یہ ذکر کیا ہے کہ جو آدمی بوڑھا ہو، طاقت نہیں رکھتا ہو روزے رکھنے کی، تو وہ روزہ نہ رکھے بلکہ وہ فدیہ ادا کرے۔ یہ مسئلہ ہے، قرآن کریم نے بیان کیا ہے اور دنیا کے مسلمان جانتے ہیں۔ لیکن آپ قرآن کریم کے الفاظ پہ غور کریں تو آپ کو لفظ ملے گا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جو آدمی روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، کیا ہے؟
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی وہ روزہ چھوڑ دے اور فدیہ رکھے. یہ لفظ کا ترجمہ بنتا ہے. ظاہر میں یہ دکھتا ہے لیکن کیا حقیقت میں یہی مطلب ہے؟ بالکل یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے وہ روزہ چھوڑ دے اور فدیہ ادا کرے. اب سوال یہ ہے کہ لفظ تو یہ بتا رہا ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی چھوڑے. لفظ تو یہ بتا رہا ہے، لیکن کیا اسی لفظ پہ عمل کیا جائے گا؟ اور اگر لفظ پہ عمل نہیں کیا جائے گا بلکہ دوسرے معنی پہ عمل کیا جائے گا تو دوسرے معنی پہ عمل کیوں کر رہے ہو؟ دوسرے معنی پہ عمل ہی کیا جائے گا، اور دوسرے معنی پر عمل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لفظ تو یہ بتا رہا ہے لیکن ایکسپرٹ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ مراد نہیں ہے بلکہ مراد دوسرا مطلب ہے، اور مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت جس کے پاس نہ ہو وہ روزہ چھوڑ دے. تو دیکھا آپ نے، ہم نے قرآن کریم سے دو مثال آپ کے سامنے رکھی ہے کہ لفظ کچھ کہہ رہا ہے لیکن مطلب کچھ اور ہے جو ایکسپرٹ نے بتایا ہے. ایک اور لفظ لے لیں، لا اقسم بہذا البلد. لا کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں، جیسے کہ آپ پہلا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو نہیں مطلب بنتا ہے. لیکن قرآن کریم میں لا اقسمو، یہاں پر لا اقسمو کا مطلب ہے قسم ہے، حالانکہ ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ قسم نہیں ہے. تو دیکھیے ظاہر کچھ اور کہتا ہے لیکن ایکسپرٹ لوگ طے کریں گے کہ یہاں پر ظاہر سے ہٹ کر مطلب کچھ اور لینا ہے. تو میرے بھائیوں اسی طریقے سے انگلی کو حرکت دیتے رہنا، یہ ظاہر میں تو آپ کو دکھا ہے لیکن ایکسپرٹ جو کہے اس کی بات مانی جائے گی. اگر اس کی بات مانیں گے تو ہدایت عام ہوگی اور اپنی سوچ سے چلیں گے تو گمراہی عام ہوگی. امید ہے بات سمجھ میں